الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ 9ویں چیپٹر کی مشقوں میں سے 9ویں مشق ہے تأمل المثال۔ کہہ رہے ہیں یہ پہلی مثال پر غور کریں۔ ثم ادخل حمزۃ الاستفہام، پھر اس پر حمزہ استفہام داخل کریں۔ استفہام یعنی سوال کرنے والا حمزہ، جس حمزہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ الجمل الآتیہ، یہ نیچے جملے دیے گئے ان کے شروع میں حمزہ داخل کرنا ہے، سوالیہ حمزہ۔ یہ انہوں نے مثال یہ دی ہے البحار جمع البحر۔ مثال کے طور پر البحار یہ کس کی جمع؟ البحر کی، یعنی بحر کا مطلب سمندر، البحار سمندروں۔ اچھا، اب اس کے شروع میں اگر حمزہ استفہام لگ جائے تو یہ ایسے بن جائے گا، نظر ایسے آئے گا البحار البحار، لیکن ہم اس کو البحار نہیں پڑھیں گے، البحار پڑھیں گے، البحار، البحار جمع البحر۔ الآن خرجتا، اب آپ باہر نکلے ہیں، الآن خرجتا، اب آپ باہر نکلے ہیں۔ اب یہ سوال اگر کرنا ہے تو شروع میں حمزۃ الاستفہام لگائیں گے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہی جو پیچھے ہم نے یہ بحث کی، البحارہ، تو البحارہ اس کو نہیں کہنا، لکھنے میں ایسا ہے، اس کو کہیں گے البحارہ، یعنی جو سوالیہ حمزہ لگتا ہے تو حمزہ استفہام جس کو کہا جاتا ہے تو ایسے پڑھا جاتا ہے الآن خرجتا، الآن خرجتا، آپ ابھی نکلے ہیں، الآن خرجتا۔ اچھا، اب اسی طرح الیوم، اس کے شروع میں بھی الف جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے شروع میں جب حمزہ آئے گا وہی والی البحار والی بات، تو اس کو بھی کہیں گے الیوم رجع ابوک من دمشق۔ پہلے اس جملے کو سمجھتے ہیں، الیوم آج، رجع لوٹے ہیں، ابو کا آپ کے ابو، من دمشق دمشق سے، آپ کے ابو دمشق سے آج لوٹے ہیں، آج لوٹے ہیں، پہلے یہ بات ہو رہی تھی۔ شروع میں اگر حمزۃ الاستفہام لگانا ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ کیا وہ آج آئے ہیں، لوٹے ہیں، تو ایسے ہوگا الیوم رجع ابوک من دمشق۔ اسی طرح المدرس مریض، استاد بیمار ہے، المدرس مریض، کیا استاد مریض ہے، اس طرح ہوگا۔ اسی طرح المدیر قال ہکذا، کیا پرنسپل نے ایسا کہا ہے۔ الطالب، طالب علم یا اسٹوڈنٹ، الجدید نیا، یعنی نیا اسٹوڈنٹ، کسرا نے توڑی، نئے اسٹوڈنٹ نے توڑی، ھذا الکرسی، اس کرسی کو۔ تو اگر اس کے شروع میں استفہام لگائیں گے تو ایسے ہوگا الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی، کیا نئے اسٹوڈنٹ نے یہ کرسی توڑی ہے، تو الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی۔ ھذا الطالب ضربک، ھذا الطالب، اس شاگرد نے، ضربک، آپ کو مارا ہے، اس شاگرد نے آپ کو مارا ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز میں ہوگا تو ہوگا اھذا، اب اس کے شروع میں الف حمزہ وصلی نہیں ہے تو یہ اس طرح البحار والا شروع میں جو مثال دی تھی وہ مثال درنی ہوگی، اس میں ہم اسی طرح کہیں گے اھذا الطالب ضربک، کیا اس شاگرد نے آپ کو مارا ہے۔ تو اس طرح یہ حمزہ استفہام کی اس میں پریکٹس تھی۔ تو حمزہ استفہام جو ہم لگاتے ہیں تو اگر وہ الف لام والے لفظ پر داخل ہو، وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام ہے اس کے شروع میں حمزہ استفہام لگ جائے گا تو وہ آل پڑھا جائے گا، اللہ، الآن، اور دیگر جو مثالیں ہم نے پڑھی۔ اچھا، آگے 10واں سوال ہے تأمل المثال، کہتے ہیں پہلی مثال پر غور کریں۔ ثم اجب عن الاسئلة الآتیة اعلی غرارہ، پھر اسی طرح جو اگلے سوالات ہیں ان کے آپ نے جوابات بھی دینے ہیں۔ من، کس نے، خلقہ، پیدا کیا، کا، تمہیں، کا، یہ جو پتلا کاف آگے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تمہیں۔ من خلقہ کا، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو اس کا جواب ہے خلقہ، پیدا کیا، نی، مجھے، اللہ، اللہ نے، خلقنی اللہ، خلقنی، تو یہ جو خلقہ ہے وہ فعل ہے، تو اس کے بعد جب ضمیر آئے گی متکلم کی تو اس کے ساتھ نون بھی آ جائے گا، خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، اسی طرح من ضربک، من کس نے، ضربہ مارا، کا آپ کو کس نے مارا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ضربنی، وہ جس طرح ہم نے پیچھے کہا خلقنی، تو فعل کے بعد جب متکلم لگانا ہے تو جو ہے اس کے ساتھ نون کا بھی اضافہ ہو جائے گا، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ من ضربک، ضربنی
الاستاذ، ضربنی مجھے مارا ہے، الاستاذ استاد نے۔ من سألک هذا السؤال، من کس نے، سأل پوچھا ہے، کا تم سے، هذا السؤال اس یہ سوال، تم سے یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سألنی، سألنی هذا السؤال تلمیذی، سألنی هذا السؤال تلمیذی، یہ سوال مجھ سے میرے شاگرد نے پوچھا ہے۔ ارآک المدرس فی المسجد، یہ شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے، اس کا مطلب ہے کیا، کیا، رآک اچھا، کیا، رآ دیکھا ہے، کا تمہیں، المدرس استاد نے، تو رآ کا یہ تین چیزیں، شروع میں حمزہ استفہام، رآ دیکھا ہے، کا تمہیں، المدرس استاد نے، فی المسجد مسجد میں، کیا تمہیں استاد نے مسجد میں دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ رآنی، کا کی جگہ رآنی المدرس فی المسجد، نعم رآنی المدرس فی المسجد۔ اچھا، 11واں سوال ہے تأمل الکلمۃ الآتیہ، تأمل الکلمۃ الآتیہ، کہتے ہیں اس لفظ پر غور کریں، یعنی معنی کا لفظ معنی ہے، یعنی آخر میں یہ الف مقصورہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی جو جلد ہوگی تیسری اس میں مقصورہ کی بحث ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ادھر یہ اشارتاً ہے، معنی، معنی یہ آخر میں الف مقصورہ ہے، اس کے بعد اگر ضمیر آ جاتی ہے تو یہ الف بن جاتا ہے، سیدھے والا الف، یعنی یہ پہلا بھی الف ہی ہے، یعنی عربی میں یعنی دو طرح کے الف ہیں، ایک تو یہ الف ہے، یہ جو سامنے لگا ہوا، ایک یہ والا الف ہے، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں، اگر نقطے لگ جائیں تو یہ یا بن جائے گا، تو نقطوں کے بغیر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، معنی اصل میں یہ الف ہی ہے، جب ضمیر آگے لگے گی ہو کی یا ہا کی تو یہ الف بن جائے گا، معناہا، معناہو، معناہا، اور ہو جو گول ہے یہ مذکر کے طرف اشارہ کر رہا ہے اور ہا یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، معنی، معناہو، معناہا۔ اچھا، تأمل الکلمات الآتیہ، اچھا یہ 12واں سوال ہے، تأمل آپ غور کریں، فعل امر ہے یعنی فعل فاعل اس میں شامل ہے، الکلمات یہ کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے، لیکن یہ مفعول بھی ادھر بن رہا ہے اس لیے لیکن اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، زیر آئے گی، اس لیے کہ الکلمات جمع مؤنث سالم ہے، یعنی اس سے ملحق ہے۔ الکلمات الآتیہ، تأمل الکلمات الآتیہ، ان کلمات یا ان الفاظ پر غور کریں۔ اچھا، من، ما، اس سے مل کے جب یہ سوالیہ بنے گا تو مما بنے گا، وہ کیوں بنے گا وہ بھی میں آپ کے لیے واضح کرتا ہوں، کچھ یہ میں نے سبق کے دوران ہلکا سا اشارہ کیا تھا، ایک دو بار سوال میں آیا تھا، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ حروف جارہ میں سے، ما کا مطلب ہے کیا یا کس چیز، کیا یا کیا چیز یا کس چیز، اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ ما ہے، ما کے بعد اگر زا نہ آئے نا، زا آ جائے تو ٹھیک ہے اسی طرح لے گا، ماذا کیا، ما اس کا بھی مطلب کیا ہو سکتا ہے، بعض اوقات اور بعض اوقات نفی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شروع میں من آ جائے یا فی آ جائے یا اور کوئی آ جائے، الا آ جائے، اعلیٰ آ جائے وغیرہ، یعنی ما جو استفہام والا ہے، سوال والا ہے، کیا کے معنی میں یا کس کے معنی میں، اس کے شروع میں من، حروف جارہ میں سے کوئی بھی آ جائے، من، فی، الا، اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ما جو ہے اس کے بعد والا الف گر جاتا ہے، اس کے بعد والا الف گر جاتا ہے، من ما، تو یہ مل کے کیسے بن جائے گا، مما نہیں بنے گا، پھر مما بنے گا، یعنی آخر سے الف گر جائے گا، تو یہ الف گرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سوال ہے، مما، مما جیسے آتا ہے نا قرآن میں، عما یتساءلون، عما نہیں ہے، عما یتساءلون، اسی طرح سورہ ایک اور جگہ آتا ہے مما خلق، مما خلق، خلق مما دافق، تو 30ویں سپارے میں آتا ہے مما، تو یہ ادھر بھی استعمال ہوا ہے، یہ استفہام جب سوال کے لیے آتا ہے تو آخر سے الف گر جاتا ہے، مما، مما کس چیز سے، کس چیز سے، مما خلق اللہ الانسان، مما کس چیز سے، خلق کا پیدا کیا اللہ، اللہ نے، الانسان انسان کو، تو اس کا جواب کیا ہے، خلق پیدا کیا ہو اسے، یعنی اس انسان کو، من طین کیچڑ سے یا مٹی سے۔ اچھا اسی طرح
یہ با زیر والی جو ہے یہ بھی کیا ہے حروف جارہ میں سے. یہ بھی جب ما کے شروع میں آ جائے، ما استفہامہ، ما استفہامیہ جو ہے اس کے شروع میں با زیر والا آ جائے تو اس کا مطلب یہ بھی جو ہے میم کے بعد والے الف کو اڑا دیتا ہے اگر یہ استفہام کی صورت میں آئے. بیما، بیما، بی یہ وجہ کے لیے آتا ہے، بی وجہ کے لیے آتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے معنی، لیکن ادھر یہ جب سوالیہ آتا ہے تو اس کا وجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. معنی بیما وجہ بھی، اور خیر اس کے علاوہ اور بھی بہت معنی ہے، لیکن ادھر بی جو ہے نا اس جملے میں، اس سوال میں بی کا مطلب کس چیز کے ساتھ، کس چیز کی مدد سے. بیما یہ جو ما ہے کس یا کس چیز یا کیا، یہ معنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. بی ساتھ، کس چیز کے ساتھ، قتلتا تم نے مارا ہے، الحیہ سانپ کو، الحیہ سانپ. بیما قتلت الحیہ تم نے سانپ کو کس سے مارا ہے، قتل کیا. قتلتها، اب الحیہ کیا تھا، مؤنث تھی، اس لیے اس کی جگہ ہا آیا. اگر مذکر ہوتا تو ہو ہوتا. قتلت، قتل مارا ہے، تو میں نے، ہا یعنی اس سانپ کو، بالحجری بال مدد سے، الحجری پتھر کی، پتھر کی مدد سے میں نے اس کو مارا ہے. اچھا اسی طرح لما، لی کے لیے کے معنی میں آتا ہے، اور ما کیا یا کس چیز کے معنی میں. لما کس چیز کے لیے یا کیوں، لما کس چیز کے لیے یا کیوں. اور وہی چیز اگر بعد میں زا آ جائے تو یہ الف برقرار رہے گا، جیسا کہ لماذا استعمال ہوتا ہے، لماذا کیوں. تو اگر زا آگے سے ہٹا دیں گے پیچھے لما رہ جائے گا، یعنی الف بھی اڑ جائے گا. لما کیوں یا کس چیز کے لیے، یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. لما کیوں، خرجتا آپ نکلے ہیں، من الفصل کلاس سے. لما خرجتا من الفصل آپ کلاس سے کیوں نکلے. خرج نکلا، تو میں، لأن کیونکہ، نی میں کیونکہ میں نکلا کیونکہ میں مریض بیمار ہوں. اچھا اسی طرح عما بھی آ گیا. عن ما، عن کس چیز، عن کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. عما کس چیز کے بارے میں، عما کس چیز کے بارے میں. بحثتا آپ تلاش کر رہے ہیں، فی المدرسہ تھی اسکول، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، یعنی آپ اسکول میں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں یا کس کو تلاش کر رہے ہیں. عما بحثت فی المدرسہ، بحثت عن ساعتی، بحثت میں نے تلاش کیا، عن ساعتی، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، تی ساعتی میری گھڑی، یعنی میں نے اپنی گھڑی تلاش کر رہا تھا، میں اپنی گھڑی تلاش کر رہا تھا. عما سألت المدرس، آپ نے استاد سے کیا سوال کیا یا کس چیز کے بارے میں سوال کیا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. عن کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اس میں کسی چیز کے متعلق کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کس چیز کے متعلق آپ نے استاد سے سوال کیا. سأل سوال کیا، تو میں نے، ہوں ان سے یعنی استاد سے، میں نے ان سے سوال کیا. عن الامتحان امتحان کے بارے میں. تو یہ ما استفہامیہ جو ہے اس سے پہلے اگر حروف جارہ آ جائیں تو وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. پھر وہ من جو حروف جارہ ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اس پر یہ باقاعدہ جو یعنی کتب بھی لکھی گئی، کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے. خیر 13ویں سوال کی طرف آئیں. یہ ہے تأمل المثال، اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مثال کو غور سے دیکھیں. ثم اکتب الجمل الآتیہ، پھر آگے جو جملے ہیں ان کو لکھیں. بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط، اس کے بعد کہ آپ جو جن کلمات کے نیچے ڈیش لگی ہوئی ہے، خط لگا ہوا ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہے. کیسے بدلنا ہے، کس چیز سے بدلنا ہے، وہ آپ نے اس مثال میں دیکھنا ہے. الی جموع، اچھا جموع یعنی جمع میں بدل کرنا ہے. جمع کی جمع ہوتی ہے، جمع لفظ جو ہے جمع، اس کی جمع جموع آتی ہے، اس لفظ کی جمع جموع آتی ہے. یعنی وہ جو لفظ ہے جس کے نیچے ڈیش ہے اس کو آپ نے جمع بنانا ہے اور اس کے مطابق پھر جملے کو بدلنا بھی ہے. من کون، الفتح کہتے ہیں نوجوان کو، کون نوجوان ہے، الذی جو، خرج نکلا ہے، من الفصل کلاس سے، الآن ابھی. من الفتى الذي خرج من الفصل الآن، اس کو جملے کو ملا کے ایسے پڑھیں گے. من الفتى الذي خرج من الفصل الآن، وہ کون نوجوان لڑکا ہے جو کلاس سے ابھی نکلا ہے.
اب فتح کی جگہ اگر جمع لائیں گے تو بہت ساری اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی. من تو اپنی جگہ ہی رہے گا، یعنی یہ عام ہے، یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر مؤنث کے لیے. الفتح کی جمع الفتیتو، الفتیتو. اور الذی واحد کے لیے آیا ہے اس کی جمع کیا آئے گی؟ الذین. خرج واحد کے لیے آیا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ خرجو. تو یہ تینوں چیزیں بدلیں گی. الذی بھی یعنی الفتح الذی خرجہ، اسی طرح ہر جملے میں اسی طرح الرجل الذی دخل، الطالب الذی جاء، تو ان سب میں ایک جیسی یہ تبدیلی ہوگی. یہ آپ نے غور کرنا ہے. من الفتح، اور فتح کی جمع کیا؟ الفتیہ. الذی جو یعنی مذکر کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول اس کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ الذین. خرجہ وہ نکلا، خرجو وہ نکلے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع کے لیے کیا ہے؟ واو اور آگے الف. من الفتى الذي خرج من الفصل، من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن. اب یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، وہ کون نوجوان ہیں جو ابھی کلاس سے نکلے ہیں. تو یہ جمع آپ نے جمع میں اس کو بدلنا ہے. اب آ جائیں اگلے سوال کی طرف. من کون ہے؟ الرجل وہ آدمی، الذي جو دخل داخل ہوا ہے، بیتا گھر میں، کم تمہارے، الآن ابھی. وہ کون آدمی ہے جو آپ کے گھر میں ابھی داخل ہوا ہے؟ من الرجل الذي دخل بیتکم الآن. تو یہ اس کو جمع میں لائیں گے تو کیا؟ الرجال کی پہلے جمع دیکھیں. الرجل کی جمع الرجال، آدمی کی جمع الرجل آدمی، اس کی جمع الرجال. الذی کی جمع آپ نے دیکھ لی الذین جو. دخلا اس کی جمع کیا ہوگی؟ آگے واو اور الف لگا دینی ہے، دخلوا. من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن. یہ اسی طرح آپ نے آگے جاتے جانا ہے. اینا کہاں، علم الذی جو جاء آیا ہے، جاء کا مطلب آیا ہے، امسا کل. این الطالب الذی جاء امس، کہاں ہے وہ طالب علم جو کل آیا ہے. تو اس کو جمع میں کیسے لائیں گے؟ الطالب کی جمع الطلاب، الذی کی جمع الذین، اور جاء کی جمع آگے وہی واو اور الف لگا دیں، جاءو. این الطلاب الذین جاءوا امس. اسی طرح ضرب مارا ہے تو میں نے، الولدہ سوری الولدہ لڑکے کو، الذی جس نے، ضربا مارا تھا، نی مجھے. ضربت الولد الذی ضربنی، اس لڑکے کو میں نے مارا ہے جس نے مجھے مارا تھا. اچھا اب اس کو جمع بنائیں. ضربت میں نے مارا، الولد کی جمع الاولاد، الذی الذین. ضربا اس کی جمع کیا ہوگی؟ ضربو، آگے نی اسی طرح لگے گا. ضربت الاولاد الذین ضربونی، میں نے ان لڑکوں کو مارا جنہوں نے مجھے مارا تھا. ابھی یہ جمع بن گیا. ضربت الاولاد الذین ضربونی. چودواں ہے تأمل المثال، اس مثال پہ غور کریں. پہلی مثالیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں دو. ثم اکتب الجمل الآتیہ، پھر ان جملوں کو لکھیں جو بعد آنے والے ہیں. بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط الى جمع، وہی بات، ان کو جمع میں تبدیل کر کے ان کلمات کو جن کے نیچے ڈیش لگی ہوئی ہے پھر جملے بنائیں. مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے، پہلے ہم نے پچھلے سوال میں کیا وہ جمع مذکر تھی، یعنی مذکر کی جمع کی. اب ادھر مؤنث کی جمع ہوگی، اور مؤنث کی جمع ہم نے پڑھی ہے گول تا جو آخر میں مؤنث کی علامت ہے اس کو ہٹا کے الف اور لمبی تا. تو جیسے انہوں نے حل کیا، الطالبۃ طالبہ یعنی اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ. اللتی مذکر کے لیے کیا تھا؟ الذی، اور مؤنث کے لیے اللتی. اللتی جو، الذی کا بھی جو مطلب ہے لیکن الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے. اللتی دخلت مذکر کے لیے کیا تھا؟ دخلا، اور مؤنث کے لیے دخلت. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مؤنث کسی بھی یعنی کام کو کرنے والی اگر مؤنث ہے تو اس فعل کے ساتھ لمبی تا لگ جاتی ہے، دخلت، وہ بھی سکون والی، دخلت. الطالبۃ التی دخلت الفصل، دخلت الفصل کلاس میں. الطالبہ وہ اسٹوڈنٹ، التی جو دخلت داخل ہوئی، الفصل کلاس میں، الآن ابھی، من الہند وہ ہندوستان سے ہے. الطالبۃ التی دخلت الفصل الآن من الہند، اس کو ملا کے ایسے پڑھیں گے. اب اس کی جمع کیسے بنے گی؟ الطالبۃ، اس کی جمع کیا ہے؟ الطالبات. التی کی جمع اللاتی، اور دو اور بھی آتی، اللاتی بھی جمع ہے، اللواتی بھی اس کی جمع ہے، اللائی بھی جمع ہے. خیر اللاتی آپ یاد رکھیں. الطالبات اللاتی جو،
یعنی یہ جمع کے لیے آتا ہے. اللتی واحد کے لیے تھا، اللاتی جمع کے لیے. دخلت یہ واحد کے لیے تھا، الطالبۃ دخلت، لیکن وہ جمع جب ہوگی تو دخلنا. مذکر کے لیے کیا تھا؟ واو اور الف آ گیا، دخلو. مؤنث کے لیے دخلنا، آخر میں نون زبر والا لگ گیا، دخلنا. آخر میں نون اور اس سے پہلے والا جو حرف تھا، نون جو ہم نے ایڈ کیا اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر سکون آ جائے گا. دخلا تھا تو دخل بن گیا، دخل دخلنا. الطالبات یعنی اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس، اللاتی جو دخلنا وہ داخل ہوئی تھیں، الفصل کلاس میں، الآن ابھی، من الہند ہندوستان سے. تو اس طرح آپ نے کرنا. اچھا، الفتاۃ یہ کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو، جس طرح الفتح نوجوان لڑکا ہے، الفتاۃ یہ نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں. التی جو عند المدیرت، عند پاس، المدیرتی پرنسپل کے، اخت بہن ہے، مریم مریم کی. الفتاۃ التی عند المدیرت اخت مریم، وہ لڑکی جو پرنسپل کے پاس تھی وہ مریم کی بہن ہے. اچھا، اب اس کی جمع، الفتاۃ کی جمع ہے الفتیات. یہ ایک نئی، یعنی یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی. الفتیات، تا کے بعد یا بھی آ گیا، آگے الف اور لمبی تا. الفتیات اللاتی عند المدیرت اخوات مریم، اخوات. اخت کی جمع اخوات، اخوات، واو آ گیا درمیان میں. یہ بعض اوقات جمع مؤنث میں ہو جاتی ہے بعض اسما کی. الفتیات التی عند المدیرت اخوات مریم، وہ لڑکیاں جو پرنسپل کے پاس تھیں وہ مریم کی بہنیں ہیں. اچھا، الطبیبات فیمیل ڈاکٹر، التی جو فی مستشفیٰ، فی میں مستشفیٰ ہاسپٹل کو کہتے ہیں، اسپتال. الولادت ولادت والے، یعنی جو ولادت والے ہاسپٹل میں ہے. من انکلترا، انکلترا کہتے ہیں انگلینڈ کو. الطبیبۃ التی فی مستشفی الولادت من انکلترا، وہ ڈاکٹر جو ولادت والے ہاسپٹل میں تھی وہ انگلینڈ سے ہے. اچھا، اب اس کی الطبیبات کی جمع کیا ہوگی؟ الطبیبات. التی کی وہ جمع اللاتی. فی مستشفی الولادت باقی اسی طرح رہے گا. الطبیبات الطبیبات اللاتی فی مستشفی الولادت من انکلترا. اچھا، اسی طرح المرأۃ. اچھا، المرأۃ کی ایک نئی جمع ہے، یہ اس لفظ سے بالکل الگ ہے. المرأۃ کی جمع ہے نساء. المرأۃ لڑکی یا عورت، التی جو دخلت داخل ہوئی، بیتنا، بیتا گھر میں، نہ ہمارے. عمہ، عمتن، عمتن کہتے ہیں پھپھی کو. تی میری، عمتی میری پھپھی. المرأۃ وہ عورت، التی جو دخلت داخل ہوئی، بیتنا ہمارے گھر میں، عمتی وہ میری پھپھی تھی. المرأۃ التی دخلت بیتنا عمتی. المرأۃ کی جمع نساء، التی کی جمع اللاتی، دخلت کی جمع دخلنا، یہ پہلے بھی ہم پڑھے تو باقی اسی طرح رہے گا. نہیں بلکہ عمت، عمہ جو ہے اس کی جمع عمات ہو جائے گا. النساء اللاتی دخلنا بیتنا عماتی، وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہیں وہ میری پھپھیاں ہیں.